نوکری حاصل کرنا ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں بالکل نہیں. تعلیم کا مقصد کبھی نوکری حاصل کرنا تھا ہی نہیں. سب سے پہلے میں یہاں کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عنوان رکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ آج سماج اسی کشمکش میں مکمل کھوکھلا ہوتے جا رہا ہے اور یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا مطلب نوکری حاصل کرنا ہے، کمائی کا ذریعہ بنانا ہے. اور حتیٰ کہ ہمارے گارجین حضرات بھی اپنے بچوں کو بس یہیں تک سکھا پا رہے ہیں کہ کیسے نوکری حاصل کریں. آج سے کچھ دن پہلے صالحہ فاؤنڈیشن کے ذریعے ایک ڈیبیٹ رکھا گیا تھا کہ سماج میں جہیز کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ تعلیم کا مقصد نہیں سمجھ پا رہا کوئی. تعلیم کو محض نوکری تک محدود کر دیا گیا ہے. آج یہ پروگرام کروایا جا رہا ہے تعلیم سے تعلیم کو بانٹنے کے لیے، جو تعلیم کا اصل مقصد ہے. تعلیم کا مقصد ہے سچ اور جھوٹ کے فرق کو جاننا. تعلیم کا اصل مقصد ہے ظالم اور مظلوم کے بیچ کے فرق کو جاننا. تعلیم کا اصل مقصد ہے کہ کون اور برا ہے، کون صحیح ہے، اس کے بیچ کے فرق کو جاننا. مگر ہمارا سماج مکمل کھوکھلا ہوتے جا رہا ہے. اس کی کچھ دلائل میں جج حضرات کی پیش کرتا ہوں. آج آخر کیوں ایک تعلیم یافتہ شخص ترپتا تیاگی مظفر نگر کی ایک تعلیم حاصل بھی ہے، نوکری بھی ہے، مگر مذہب کے نام پر ایک چھوٹے بچے کے ساتھ ظلم کرتی ہے کیونکہ تعلیم کو نوکری تک محدود کر دیا گیا. آج آخر کیوں صدن ہاؤس میں ایک جاہل گوار نیتا کسی کو آتنکوادی کہہ دیتا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نیتا کے پیچھے بیٹھا تعلیم یافتہ شخص جو ہرش وردھن ہیں، WHO کے ممبر ہے، وہ ہنس رہے ہیں کیونکہ ان کے جیسے لوگ اس بات کو سماج کو پیغام دے رہے ہیں کہ آج کے ڈیٹ میں ایجوکیشن صرف جاب اور صرف کمائی کا ذریعہ بنتا گیا ہے. آخر کیوں اس جاہل گوار نیتا کے پیچھے سپریم کورٹ کا لائر روی شنکر بیٹھ کے ہنس رہا ہے؟ آخر ایسے لوگ کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ آخر کیوں آج فلسطین پر ظلم ہو رہا مگر اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ فرق نہیں بتا پا رہے ہیں؟ مگر ایک منٹ، اس میں کرنٹ کیوں آ رہا ہے؟ آج بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی سوٹ بوٹ کوٹ پینٹ میں جا کے بھیک مانگتا ہے جہیز کی شکل میں، کیونکہ اسے تعلیم کا مقصد ہی نہیں پتا. تعلیم کا مقصد بتانے والے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد، جنہوں نے بتایا کہ کیسے کمزوروں کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھانا ہے. تعلیم کا مقصد بتایا اٹل بہاری واجپئی نے، جو ہندو ہونے کے بعد بھی فلسطین کا 1977 میں ساتھ دیا اور یہ بتایا کہ کمزوروں کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں مسلم ہندو ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت ہے. آخر کون تھے APJ عبد الکلام، جنہوں نے اپنے تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا کہ میں نوکری پیسہ اور کمائی کے لیے نہیں، اپنے ٹیلنٹ اور اپنے ہنر کو اپنے دیش کے لیے نام کروں گا. انہوں نے کسی بھی غیر ملکی کے لیے کسی طرح کا سودا نہیں کیا. ایسے لوگ ہیں تعلیم یافتہ اور تعلیم کی مثال دینے والے لوگ. میں میری آواز جتنے بھی گارجین حضرات یہاں دکھ رہے ہیں، میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کو جہاں پوچھتے ہیں تو کتنا نمبر حاصل کر رہا ہے، تو فلانا لڑکا کو پیچھے کیا کہ نہیں، وہیں ذرا یہ بھی بولیے گا. میری طرف سے گزارش ہے، اگر سماج بہتر بنانا ہے تو ارے تو تعلیم حاصل کرتا ہے، تیرے کپڑے ایسے کیوں ہیں؟ تو تعلیم حاصل کرتا ہے، تیرے دوست ایسے کیوں ہیں؟ تو تعلیم حاصل کرتا ہے، تو ایسی جگہ کیوں جاتا؟ تو تعلیم حاصل کرتا ہے، تیری زبان ایسی کیوں ہے؟ تو تعلیم حاصل کرتا ہے، تیرا حلیہ ایسا کیوں ہے؟ تو تعلیم حاصل کرتا ہے. میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، اس بات پر غور کریں کہ تو تعلیم حاصل کرتا ہے، تو کس مولانا، تو کس پنڈت، تو کس دھرم گرو، تو کس نیتا کے پیچھے کھڑا ہے؟ کہیں وہ تجھے لاٹھی پکڑوا کر دنگائی تو نہ بنا دے. تعلیم کا مقصد نوکری نہیں ہے میرے گارجین حضرات. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک گلی ایک محلہ جہاں مکمل سارے لوگ تعلیم یافتہ ہو مگر آپ کی روح کانپ جائے گی کہ آپ اکیلے میں اپنی بیٹی کو اس گلی سے چھوڑ دیں. اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تعلیم یافتہ سن کر بھی ہمیں یہ یقین نہیں آتا کہ وہ سامنے والا بہتر انسان ہوگا، کیونکہ ہم اور اب جانتے ہیں کہ تعلیم کو محض نوکری تک محدود کر دیا گیا ہے. وقت کی کمی ہے. ایک بڑا ہی کنٹروورشیل شعر بولتا ہوں جس پر شاعروں کا بڑا کنٹروورشی ہے، جو تعلیم اور تعلیم کے مقصد کے فرق کو بتاتا ہے. وہ شعر کچھ اس طرح ہے کہ تعلیم سکھاتی ہے ہمیں جینے کا سلیقہ، علم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. شکریہ.